اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں، ایک حدیث پاک آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کثیر تعداد ایسی ہے جو یہ شکوہ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، گھر میں جو ہے وہ بے برکتی بہت زیادہ ہے، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے دور ہو چکی ہیں۔ تو اس کا ایک بہت بڑا سبب، اور اسباب بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے ناظرین کہ ہم نے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی ہے۔ تلاوت کریم کی جو تلاوت ہے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن سمجھ کر پڑھنا سونے پر سہاگا ہے، لیکن ہم نے تو قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دی نا۔ قرآن کی تلاوت کریں گے تو سمجھیں گے نا، تو کم از کم قرآن کی تلاوت شروع کریں تاکہ سمجھنے کا ذوق پیدا ہو۔ روایت ہے کہ ان البیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ قل خیر ضاقت اہل خرجت منہ الملائکہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمائے کہ وحضرت الشیاطین، کہ بے شک جس گھر میں اللہ کی کتاب کو تلاوت نہیں کیا جاتا تو 4 نحوستیں اس گھر میں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، قل خیر، خیر برکتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں حتیٰ کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، ضاقت اہل، گھر والوں کے دل آپس میں تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ ہم گھر کے باہر بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آتے ہیں تو دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ضاقت اہل، تو گھر والوں کے دل آپس میں تنگ ہو جاتے ہیں۔ خرجت منہ الملائکہ، تیسری چیز ملائکہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز حضرت الشیاطین، شیاطین کا وہاں پر مجمع لگ جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر دیکھا جائے تو جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں پر خیر اور برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر والوں کے دل آپس میں تنگ نہیں ہوتے، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو وہاں پر رحمت والے فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو وہاں پر شیاطین نہیں آ سکتے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خیر اور برکتیں رہیں، گھر والے آپس میں خوشی کے ساتھ رہیں، اور وہاں پر گھر میں رحمت والے فرشتے موجود ہوں، شیاطین نہ آ سکیں، تو ناظرین رواج دیں اس بات کو کہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ناظرین و سامعین، اور دوسری چیز، حضور نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کی بہترین چیز بتائیں، تو فرمایا کہ افش السلام و اطعم الطعام، سلام کو عام کر اور بھوکوں کو کھانا کھلا۔ ناظرین، یہ گھر میں داخل ہو کر سلام کیا جائے، بزرگ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کیا جائے اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی جائے اور درود ابراہیمی پڑھا جائے تو رزق غیب سے بے تحاشا آتا ہے۔ اس طرح رزق آتا ہے جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہے۔ تو کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 43 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔
فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اسے کبیرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے تو کبیرا پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے، اندر آپ دیکھیں 43 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 43 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ ہم دیکھتے ہیں کلمات اس وقت کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو سبحانہ پہلا کلمہ ہے، ہو دوسرا ہے، اور واو تیسرا، تعالی چوتھا، ان پانچواں، ما چھٹا، یقولون ساتواں، علوًا آٹھواں، کبیرًا نواں۔ کل 9 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ سبحانہ، سبحانہ میں با ساکن ہے، لیکن یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ یہ حرف قلقلہ ہے، آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، سبحانہ نہیں، سبحانہ، ہا کھڑا زبر ہا اور ہا علی زبر ہا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، اور ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے سبحانہ و تعالی، تعالی، یہ اما اصل میں ہے ان ما، ان علیحدہ ہے، ما علیحدہ ہے، ان میں نون ساکن کو میم کے ساتھ ملائیں اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا، اور ناظرین یہاں پر ینبلون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، تو ان ما نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے اما، اما یقولون، یقولون علواً کبیراً، علواً میں واو پر 2 زبر کی تنوین ہے، ایک تو واو مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے علواً، دوسرا یہ کہ 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد کبیراً میں کاف آ رہا ہے تو یہاں تنوین پر اخفا کیا جائے گا، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، عما یقولون علواً کبیراً، اب یہاں وقف کریں گے تو کبیرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں تو ان کی ناظرین نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ، سبحانہ وتعالی عما یقولون علواً کبیرا، ناظرین یہ آج کا
سبق ہے، آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے سبحانہ، دوسرا اسم ہے ہو ضمیر، تیسرا ہے ما، بلکہ یہ مجھے بلو مرکہ کے ساتھ لکھنا تھا تو اسے ہم نے گرین کر دیا ہے۔ اس کو صحیح کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے سبحانہ اور دوسرا ہے ہو ضمیر، تیسرا ہے ما، چوتھا علوون، پانچواں کبیرن۔ تو کل یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 سبحانہ، نمبر 2 ہو ضمیر، اور نمبر 3 ما، نمبر 4 علوون، اور نمبر 5 کبیرہ۔ ناظرین یہ 5 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے تعالی، اور دوسرا ہے یقولون، تعالی اور یقولون۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، اور دوسرا ہے عن، واو اور دوسرا ہے عن۔ تو کل ملا کر آپ دیکھیے کہ اسماء جو ہے وہ 5 ہیں، 2 افعال اور 2 حروف، تو کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ سبحان، سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی ہے پاک۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ناظرین اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی پاکی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ کی پاکی ہے، یا بہت سے لوگ ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہے، تو وہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سبحان اللہ اضافت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ اللہ کی پاکی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ، اس، اس، وہ، اس۔ اس کے بعد ہے ما۔ ما جو ہے یہ موصول ہے، اس میں موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہا جاتا ہے۔ ناظرین یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس من ہے، وہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے علوون۔ علوون کا معنی ہوتا ہے بلندی، علوون اس کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ کبیر، کبیرن، کبیر جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ کبیرن ظاہر ہے کہ عامل جو ہے وہ نصب چاہ رہا ہے، تو کبیرہ ہے یا کبیرن ہے،
تو کبیر یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ عام طور پر اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں ناظرین کبیر اسم فاعل کے معنی میں، اس کا معنی ہے بڑا، بڑا یا بڑی، اور یہاں معنی کیا گیا بہت بڑی، تو دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے تعالی، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ بلند ہے، وہ بلند ہے۔ اس کے بعد ہے یقولون، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، یا وہ سب کہتے ہیں یا وہ سب کہیں گے، اور یہ معنی ہوگا وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ قال یقول قال یقول قولا، قول اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ پہلا حرف ہے واو، واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے ان، ان کا معنی ہے سے، من کا معنی بھی سے ہوتا ہے، ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ بظاہر تو معنی ایک ہے، تو من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے اور دیگر معانی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ان جو ہے یہ اعراض کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، دوری کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہیں گے نا بس سے اترو یا گاڑی سے اترو، تو انزل عن السیارہ یا انزل عن الباص، وہاں پر من استعمال نہیں ہوگا، کیوں؟ بس سے اب اتر آئیے، کار سے اتر آئیے، تو ان کا معنی ہے سے، اور من وان عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، اور یہ عام طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بات، کوئی واقعہ بیان کیا جائے جو آپ کو پورا واقعہ، پوری بات آپ کو معلوم ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار اے ٹو زی یا من وعن یہ میں نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو من وعن یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیے کہ 9 کلمات ہیں، 5 اسماء، 2 افعال اور 2 حروف، تو 9 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 قول، نمبر 2 ان میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ سین با پہ صبح، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، سبحانہ، واو زبر وا، تا زبر تا، عین کھڑا زبر آ، لام کھڑا زبر لا، وتعالی، عین نون میم زبر ام، میم الف زبر ما، اور اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں عین میم زبر ام، میم الف زبر ما، عما، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، نون زبر نا، یقولون، سبحانہ وتعالی عما یقولون، عین پیش او، لام واو پیش لو، واو 2 زبر ون، علوون، کاف زبر کا، بیا زر بی، را 2 زبر رن، کبیرن، کبیرن یہاں پر را پر 2 زبر ہیں، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر ہم ناظرین یہاں پر وقف کریں تو تب بھی پر کر کے ہی پڑھا جائے گا، کبیرن وقف کی صورت میں کبیرا پڑھا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ سبحانہ پاک ہے، ہو وہ، وا اور تعالی وہ بلند ہے، عن سے، ما وہ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، علوًا بلندی، کبیراً بہت بڑی۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک اور بہت بلند ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین جو ہم عرض کر رہے ہیں آج آیت نمبر 34 اور 35 کی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اس میں کیا فرمایا کہ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ما سوا بہتر صورت کے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر کیا فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی مال کے قریب نہ جاؤ، کھانے سے تو منع نہیں کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب قریب جانے سے منع کیا گیا ہے تو کھانے سے تو بدرجہ اولا منع کیا گیا ہے نا، ناحق کھانے سے بدرجہ اولا منع ہوگا۔ جیسے اس کی ایک مثال قرآن کریم میں اور بھی ہے نا کہ فلا تقل لہما اف، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی یہ کہے کہ جی اف کہنا منع ہے تو باقی بدتمیزی کرنا تو منع نہیں ہے، تو بھائی بدتمیزی کا جو ہلکا سا درجہ ہے وہ اف ہے۔ جب ہلکا درجہ اف منع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدتمیزی کرنا بدرجہ اولا منع ہے۔ تو اسی لیے ناظرین یہاں پر یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو گناہ والا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ، ما سوا بہتر صورت کے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ اب اس میں ما سوا بہتر صورت کے یہ کیا ہے ناظرین، اس کو ذرا سا سمجھیے گا کہ بہتر صورت جو ہے وہ کیا ہے۔ اب ذرا سا سورہ نساء کی طرف آ جائیں، اور اس میں آیت نمبر 2 ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ لو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی یتیم، اب ایک تو یتیم کی صورت یہ ہے کہ وہ آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہیں دیکھا، آپ کو رحم آ گیا اور آپ نے اسے اپنی کفالت میں لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ تو اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ رکھا تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس یتیم کے بالوں کے تعداد کے برابر ہاتھ رکھنے والے کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی یہاں پر بخشش مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فعل کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ ایک تو یہ یتیم کی کفالت کرنا، کوئی کچھ نہیں لگتا یا کچھ نہیں لگتی، آپ کی بچی ہے، بچہ ہے، آپ نے کفالت میں لے لیا، رحم کھایا، اس پر ثواب ہی ثواب ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ والد کا انتقال ہوا اور چچا کی کفالت میں آ گئے، تو اب وہ بچہ یتیم بھی ہے، بچہ یا بچی وہ یتیم بھی ہے اور ناظرین وہ رشتہ دار بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اگر وہ لڑکی ہوتی تو اس کی کہیں شادی نہ کی جاتی،
اور زبردستی اس لڑکی کی شادی اپنے ہی بیٹوں کے ساتھ یا اگر وہ دور کی رشتہ دار ہوتی تو خود ہی کی جاتی، تاکہ اس لڑکی کا مال بطور وراثت باہر نہ جائے، یعنی صرف مال کی خاطر یا حسن و جمال کی خاطر اس کی شادی نہ کی جاتی، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا ہوتا تو اس کا مال دبا لیا جاتا۔ ناظرین، اگر وہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، سمجھدار ہوا، جی میرے والد صاحب کی جو وراثت ہے، ان کا جو مال ہے وہ تو تجھ پر خرچ ہو گیا ہے، وہ تو ہم نے خرچ کر دیا ہے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے یتیم کے مال کے ساتھ اپنا مال ملانا، اور یہ فرمایا کہ اپنا مال ان کے ساتھ نہ ملا، اور فرمایا کہ ستھرے کے بدلے گندا کیوں لیتے ہو، نہ کرو اس طرح، یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہے، اور چاہے ظاہر ہے کہ یہاں پر رشتہ دار کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے والد نے کافی مال چھوڑا، اور اب جس کی کفالت میں ہے، چچا ہے، تایا ہے، جو بھی ہے، جس کی کفالت میں بھی ہے، تو وہ خود بھی جو ہے وہ یعنی صاحب مال نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ یتیم کی پرورش کرے، تو اب بامر مجبوری اس نے یتیم کے مال میں سے یتیم پر ہی خرچ کیا، اس میں سے اپنے لیے کچھ نہ لیا، اور ایمانداری کے ساتھ یتیم کا مال یتیم پر خرچ کیا۔ اب جب وہ سمجھدار ہوا، بالغ ہوا، اب جب مال کی باری آئی تو وہ اس کو بتا دے کہ جی یہ آپ کے والد صاحب کا یا آپ کے والدین میں سے کسی کا یہ مال تھا جو آپ کا تھا، اور میرے پاس چونکہ استطاعت نہیں تھی تو میں نے آپ کا مال اتنا آپ پر خرچ کیا، باقی یہ مال بچا یہ آپ کے حوالے ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا نا کہ الا باللتی ہی احسن، ما سوا بہتر صورت کے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں تو فرمایا کہ ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، اور وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدہ جو ہے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ناظرین، اب اس کی بھی ظاہر ہے کہ صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی، اس کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، یعنی تم نے جو اس کے یعنی جو اس کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس کا وہ بیٹا تھا اپنے بھائی کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی کوئی تم نے عہد و قرار کیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی اولاد کی میں کفالت کروں گا، میں یہ کروں گا، اور بڑا ہونے پر ان کو یہ مال واپس کروں گا، تو فرمایا کہ یہ عہد کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، پوری زندگانی میں جہاں کہیں بھی وعدہ کرو، چاہے ناظرین تمہارے باتوں کا معاملہ ہو، چاہے تمہارے جو ہے وہ کاموں کا معاملہ ہو، چاہے معاہدات ہوں، کوئی معاملہ بھی، یعنی ایک انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، ایک قوم کا ایک قوم کے ساتھ معاملہ ہو، ایک ملک کا ایک کنٹری کا ایک کنٹری کے ساتھ معاملہ ہو، معاہدے کی صورت میں، چاہے کوئی بھی صورت ہو، مسلمان کو فرمایا گیا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اتنی بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو، یعنی مذاقاً یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرنے میں کیا حرج ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایفا تو نہیں کریں گے، تو یہ انتہائی سخت گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک وعدے کے متعلق، عہد کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب وعدہ کرتے اس سے پورا فرماتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ناظرین، کچھ بھی ہو جائے اسے پورا فرماتے۔ اور آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث پاک ہے کہ مومن کی جو چند خصوصیات ہیں ان میں سے ایک تو ہے سچ بولنا، دوسرا امانت داری کرنا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب مومن وعدہ کرتا ہے نا وہ پورا کرتا ہے، کبھی بھی اس میں اسے توڑتا نہیں ہے۔ اور منافق کی جو عیوب بتائے کہ وہ امانت دار نہیں ہوتا، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، جب بھی بات چیت ہو، لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرتا ہے، تو منافق کی خصوصیت ایک عیب یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ ہم نفاق کی صورتوں میں جا رہے ہیں یا ہم ایمان کی صورتوں میں جا رہے ہیں، تو ذرا سا غور کر لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب تم ناپنے لگو
تو پورا پورا ناپو، اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نہ بات کر رہی ہیں سیالکوٹ سے۔ جی فرمائیے، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سبق ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک اور بہت بلند ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ ان کی باتوں سے بہت پاک اور بہت بلند ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابریش بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، ترجمہ، اللہ ان کی باتوں سے بہت پاک اور بہت بلند ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوون نہیں ہے، عین پر پیش ہے، علوون۔ علوا کبیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ اور ناظرین آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا فورم ہیں، مثال کے طور پر فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، آپ اس پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر خاص طور پر آپ قرآن سنائیے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ اس کا جو ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔
زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا